أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. ہمارا درس اور گفتگو توحید کے بارے میں ہے. ہم نے اس سے پہلے والے درس میں توحید کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی. ہم نے توحید کے مقام کو بتایا کہ اسلام میں توحید کی کیا عظمت ہے، کیا منزلت ہے، کیا اس کا مقام ہے، اور اس کے بعد توحید کے معنی کیا ہے، توحید کا مطلب کیا ہے. یہ سب چیزیں ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں. اب ہماری گفتگو جو ہے وہ توحید پر دلیل کے بارے میں چل رہی ہے. توحید پر کیا دلیل ہے، صحیح ہے. تو اسی سلسلے میں صاحب کتاب لکھنے والوں نے جنہوں نے کتاب لکھی ہے انہوں نے جو عنوان دیا ہے کہ بنانے والے کا ایک ہونا. بنانے والے کا ایک ہونا. اگر تصویر بنانے والے تین آدمی ایک جگہ بیٹھ جائیں، تصویر کے علیحدہ علیحدہ حصے بنائیں، یعنی تین آدمی ہیں، ایک تصویر بنانی ہے، وہ تصویر کے علیحدہ علیحدہ حصے بنائیں. مثلا ایک نے بکری کا سر بنایا، ایک نے پیٹ کا حصہ بنایا، تیسرے نے پیروں کا حصہ بنایا، اور پھر تینوں ورقوں کو ایک جگہ جوڑ دیں یا جوڑیں تو اس تصویر کے تمام اجزاء علیحدہ علیحدہ نظر آئیں گے، اور ان سے صاف ظاہر ہوگا کہ بنانے والے علیحدہ علیحدہ ہیں، یعنی بنانے والا ایک شخص نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یعنی تصویر بنانا چاہے کوئی کسی ایک انسان کی، صحیح ہے، لیکن یہ کسی چیز کی تصویر بنانا چاہیں لیکن بنانے والے تین آدمی ہوں، صحیح. مثلا مثال دی، انہوں نے بکری کی تصویر بنانی ہے، بکری کا کیا ہے وہ تصویر فوٹو بنانا ہے اس کا. تو مثلا ایک نے بکری کا سر بنایا، ایک انسان نے کیا بنایا، بکری کا سر. دوسرے نے پیروں کا حصہ بنایا، تیسرے نے پیٹ کا حصہ بنایا مثلا جو ہے. تو تین انسانوں نے تین حصے بنائے. تو ایک انسان نے اس بکری کا سر بنایا، دوسرے نے اس کا پیٹ بنایا، تیسرے انسان نے اس کے پیروں کا حصہ بنایا، اور پھر تینوں ورقوں کو ایک جگہ جوڑ دیں تو اس تصویر کے تمام اجزاء، تمام اس کے پارٹس، تمام جز علیحدہ علیحدہ نظر آئیں گے، اور ان سے صاف ظاہر ہوگا کہ بنانے والے علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک نہیں ہے. اور پوری بکری کی تصویر بنانے والا ایک نہیں ہے. تمام حصے اس صورت میں ایک نظر آئیں گے، تمام حصے اس صورت میں ایک نظر آئیں گے کہ جب پوری تصویر کا بنانے والا ایک ہو. اگر تین بنانے والے ہیں تو سب کے حصے الگ الگ نظر آئیں گے، لیکن اگر بنانے والا ایک ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا ایک ہی حصہ نظر آئے گا، ایک ہی چیز نظر آئے گی. کیا بنانے والا ایک ہی تصویر نظر آئے گی. ہاں، اگر ہم کائنات کی چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر چیز میں کسی قسم کا جھول یعنی کمزوری، لچکپن، ڈھیلاپن نظر آئے گا، جس سے پتہ چلتا ہے یعنی عیب نظر آئے گا کہ کائنات کا بنانے والا ایک ہے. اگر بنانے والا ایک نہ ہوتا تو کائنات کی ان چیزوں میں جھول نظر آتا. جھول کا نظر نہ آنا، صحیح ہے، جھول کا نظر نہ آنا دلیل ہے کہ وہ کائنات کا بنانے والا ایک ہے. یعنی اگر کسی تصویر میں جھول نظر آئے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک نہیں ہے. لیکن اگر تصویر میں جھول یعنی نقص، کمی، عیب اس میں نظر نہ آئے تو معلوم ہوگا اور سمجھ میں آئے گا کہ کائنات کا بنانے والا ایک ہے. کیونکہ جب زیادہ لوگ بنائیں گے کسی چیز کو تو اس میں جھول ہوں گے، نقائص ہوں گے، کمیاں ہوں گی، عیب ہوں گے. لیکن جب ایک بنائے گا تو پھر نہ اس میں عیب ہوگا، نہ نقص ہوگا، نہ کمیاں ہوگی. یہ تھی پہلی چیز. نمبر 2، یہ پہلی چیز سمجھی آپ نے، پہلی چیز کو سمجھا کیسے دلیل دی کہ بنانے والے کا ایک ہونا. یعنی اگر تصویر بنانے والے تین آدمی ایک جگہ بیٹھ جائیں اور تصویر کے علیحدہ علیحدہ حصے وہ بنائیں، مثلا ایک نے بکری کا سر بنایا، دوسرے نے پیٹ بنایا، تیسرے نے پیروں کو بنایا، تو ظاہر ہے کہ ان تینوں کو جمع کیا جائے گا تو لگے گا، محسوس ہوگا دور سے ہی کہ بنانے والا ایک نہیں ہے، کیونکہ اس میں جھول نظر آئیں گے، نقائص یعنی کمیاں نظر آئیں گی، عیب نظر آئیں گے. لیکن اگر جو ہے وہ
بنانے والا ایک ہو تو پھر وہ نقائص اور کمیاں نظر نہیں آئیں گی. تو اب کائنات میں ہم دیکھیں, کائنات کو ہم ملاحظہ کریں, کائنات کو ہم جو ہے وہ چتر دیکھیں تو ہمیں اس میں کمیاں نظر نہیں آتی. کہ اس بات کی واضح روشن دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہے. اب آئیے دوسری پر, یعنی اگر ہم نظام قدرت کا جائزہ لیں اور ہم نظام قدرت کو سمجھیں, اسے دیکھیں, اس میں غور و خوض کریں, تو خداوند متعال کی بنائی ہوئی ہر چیز اپنے مقام پر بے نظیر اور بے مثال. جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے, جس چیز کو اللہ نے خلق کیا ہے, جس کی تخلیق اللہ عز و جل نے کی ہے, وہ چیز جو ہے وہ اپنی خود مثال ہے. یعنی اس کا کوئی جواب نہیں ہے, اس کی کوئی نظیر نہیں ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے, بلکہ وہ بے مثال ہے اور بے نظیر ہے. اس سے خدا کا وحدہ لا شریک اور ایک ہونا ثابت ہوتا ہے. کیا ثابت ہوتا ہے اس سے؟ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشیاء بنائی ہیں, ان چیزوں کی خلقت فرمائی ہے, وہ چیزیں لاجواب ہیں, بے مثال ہیں, بے نظیر ہیں. ان جیسی چیزیں کائنات میں کوئی دوسرا بنانے والا نہیں ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل وحدہ لا شریک ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ واحد و احد و صمد ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. صحیح ہے. اور ایک ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے. ایک سرسوں کے دانے کے برابر آنکھ کے تل کو بنایا ہے. یہ جو آنکھ میں تل آپ دیکھ رہے ہیں کالا کالا, یہ پوری آنکھ جو ہے اس میں کہیں سفیدی ہے, پھر کالا سے ہے, پھر سیاہی ہے, پھر ایک چھوٹا سا جو ہے وہ تل ہے, بالکل سرسوں کے دانے کے برابر چھوٹا سا تل ہے, اور وہی مین چیز ہے. آنکھ کے تل کو بنایا ہے, لیکن اس کے باوجود کتنا چھوٹا ہے, چھوٹا سا ہے, لیکن اس کے باوجود مختلف رنگوں اور لمبائی, چوڑائی, گہرائی, سفیدی, سیاہی کو ایک آن واحد میں, ایک آنے واحد میں فرق کر دیتی ہے. کتنا چھوٹا سا تل ہے, یہ چھوٹا سا ہے, بالکل چھوٹا سا, لیکن یہ چھوٹا سا ہونے کے باوجود بھی ایک ہی مختصر سے وقت, مختصر مدت میں, بہت کم وقت میں سفید کو الگ, کالے کو الگ, لمبے کو الگ, چوڑے کو الگ, گہرائی کو الگ, اونچائی کو الگ, سیاہی کو الگ, سفید کو الگ, ایک ہی وقت میں فرق کر دیتا ہے. کیا کمال کی بات ہے. آپ کپڑے کیسے پہن رہے ہیں, آپ کی ڈریس لے لی ہے, میرا سفید ہے, آپ کی ٹوپی سفید ہے, آپ کی ٹوپی سفید, ایک ہی وقت میں یہ کلر کیسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ دیوار کیسی ہے, ایسی ہے, یہ دیوار دروازہ کیسا ہے, ایسا ہے, یعنی فوراً سب کا کلر, لمبائی, چوڑائی, گہرائی سب بتا دیتی ہے. یہ آپ کا اور آنکھ کی دل کا کمال ہے. کس نے بنایا اسے؟ اللہ عز و جل نے. روشنی اور نور کی زیادتی کو سیاہ رنگ کی پلکیں کم زیادہ کر دیتی ہیں. کیا روشنی اور نور کی زیادتی, تو روشنی زیادہ ہوتی ہے, ایک دم لائٹ پڑتی ہے, یہ پلکیں ہمارے آنکھوں پہ لگی ہوئی نا, جن کا ہم آپ احساس نہیں کرتے ان کا کتنی زبردست اور بہترین چیز ہے, یہ سامنے کی روشنی کو کم کر کے اندر پیش کرتی ہے, کم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. آنکھ اور منہ کے پانی میں فرق, آنکھ کا پانی الگ اور منہ کا پانی الگ. آنکھ کا پانی کیسا ہوتا ہے, نمکین ہوتا ہے, اور منہ کا پانی میٹھا ہوتا ہے. منہ کا پانی میٹھا ہوتا ہے اور آنکھ کا پانی نمکین ہوتا ہے. آنکھ اور منہ کے پانی میں فرق, آنکھ کے آنسو کا مزہ نمکین, منہ کے پانی کا مزہ میٹھا ہوتا ہے, حالانکہ دونوں کا مرکز ایک ہے. کہاں سے آ رہے یہ پانی, کہاں سے آ رہے پانی ہے, کہاں سے آ رہے پانی ہے جی, جبکہ ان سب کا مرکز ایک ہے. آنکھ کے پانی کا بھی اور منہ کے پانی کا مرکز سب کا ایک ہے, لیکن آنکھ کے ذریعے پانی آئے گا تو کچھ اور مزہ ہوتا ہے, اور جب منہ سے آئے گا تو کچھ اور مزہ ہوتا ہے. اور کیسے یہ دونوں پانی آپس میں مخلوط نہیں ہو پاتے, آتے ایک جگہ سے, ذائقہ الگ, خلط ملط نہیں ہو پاتے. ایسا نہیں کہ آنکھ کا پانی منہ میں آ جائے اور منہ کا پانی آنکھ میں پہنچ جائے, ایسا بھی نہیں ہوتا. جی, کیسے ایک مرد اور عورت آپس میں زندگی گزارتے ہیں, جبکہ عورت اور مرد دونوں کے مزاج اور طبیعت میں فرق ہوتا ہے. مرد سخت دل, شجاع, اور عورت مہربان اور نرم ہوتی ہے, نرم دل ہوتی ہے. یہ خدا کا نظام ہے. یعنی مرد کیا ہوتا ہے, سخت دل ہوتا ہے, شجاع ہوتا ہے, جبکہ عورت جو ہے مہربان اور نرم دل ہوتی ہے. یہ خدا کا نظام ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے, اس کا سسٹم ہے کہ اس نے کیسے
انسانوں کو بنایا، لیکن اس کے باوجود بھی کہ دونوں میں ہم آہنگی قرار دی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں میں ہم آہنگی قرار دی، دونوں ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں، ایک ساتھ کام انجام دیتے ہیں، ایک ساتھ کاموں کو انجام دیتے ہیں، صحیح ہے، اور وہ اپنے کاموں کو آگے بڑھاتے ہیں، دنیاوی امور کو آگے بڑھاتے ہیں، صحیح، دونوں میں ہم آہنگی قرار دی۔ اپنے آپ نے دیکھا بچے کا پیدا کرنے والا اور بچے کے لیے دودھ کا پیدا کرنے والا ایک ہے، صحیح ہے، بچے کو پیدا کرنے والا بھی اور اس کے لیے دودھ کا انتظام کرنے والا بھی کون ہے؟ ایک ہے۔ سورج کی کرنیں زمین کی طرف آتی ہیں اور زمین سے اٹھنے والے بخار آسمان کی طرف جاتے ہیں، کیا کمال قدرت ہے۔ ہاں، سورج اوپر ہے نا، اس کی کرنیں کہاں آتی ہیں؟ زمین کی طرف آتی ہیں، جبکہ جو بخار زمین میں بنتے ہیں تو اوپر کی طرف جاتے ہیں، ہاں، بھاپ، زمین کی بھاپ، ہاں بہرحال، اور درخت زمین سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، یہ نظام قدرت ہے۔ کیا یہ مرتب اور منظم نظام خدا کے ایک ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر اس مرتب و منظم نظام میں ذرہ برابر بھی فرق ہو جائے تو فوراً نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ درس یہیں پر تھوڑا سا رہ گیا یار، اذان کا وقت ہو گیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے کہا جائے کہ یہاں سے اتنے فاصلے پر خزانہ ملے گا، اگر آپ نے کم یا زیادہ جگہ کھدوائی تو کہاں آپ کو خزانہ ملے گا؟ یعنی آپ سے کہا گیا کہ اس جگہ پہ خزانہ ملے گا، آپ نے تھوڑا سا ہٹ سے کھلوا دیا اسے تو نہیں ملے گا، ہاں، تو کہاں آپ کو خزانہ ملے گا؟ یا پھر فون نمبروں میں کمی زیادتی پر فون ملا سکتے ہیں، آپ کو نمبر دیجیے 10 اور ایسے 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 مرتب اس طریقے سے ہیں، آپ اس میں ایک نمبر کم یا زیادہ کر دیں یا ایک نمبر آگے پیچھے کر دیں، آپ کا فون ملے گا کہیں؟ نہیں مل سکتا، ہاں، ہر چیز نہیں۔ بس یہ تمام نظام ایک کئی چلانے والے پر دلالت کرتا ہے اور وہی خدا ہے، وہ ایک ہے، یعنی وہ ایک ہے، وہی کائنات کو چلا رہا ہے، اس نظام کو چلا رہا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، ایک اور اکیلا ہے۔ نکتفی بہذا المقدار، باقی انشاءاللہ غدا سے جی، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔